الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے. اس آیت کریمہ کو آیت مدائنہ کہتے ہیں. اوپر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض خواہ کو ایک مشورہ دیا تھا اور ایک ہدایت دی تھی کہ مقروض اور مدیون پر تنگی نہیں کرنی چاہیے بلکہ آسانی تک اس کو مہلت اور ڈھیل دینی چاہیے اور اس میں بھی اگر تم اس کا قرض معاف کر دو تو سب سے بہتر ہے یہ چیز. لیکن اگر قرض خواہ جو ہے مدیون کا قرض معاف نہ کرے اور اپنا قرض وصول کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم نے دائن اور مدیون دونوں کو ایک ہدایت دی ہے اور اتنی شاندار ہدایت عطا فرمائی ہے کہ دونوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو. بہت سی مرتبہ لوگ قرض اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ قرض دینے کے بعد مقروض اور مدیون ٹال مٹول کرتا ہے یا قرض میں 19-20 کرتا ہے کہ تو نے مجھے اتنا نہیں دیا تھا یا اتنا معاملہ نہیں ہوا تھا تو نوبت جھگڑے تک پہنچتی ہے. تو اس لیے قرآن کریم نے ایک ہدایت دی کہ تمہارے درمیان جھگڑا نہ ہو, تمہارے درمیان رنجش نہ ہو اور معاملہ بالکل صاف ہو. اس لیے کہ اسلامی ہدایات جتنی بھی ہے اور اسلامی احکام جتنے بھی ہیں وہ بالکل صاف ہے. اس میں کسی کو بھی اعتراض کرنے کا یا کسی کو بھی انگلی رکھنے کا حق نہیں رہتا ہے. اتنی واضح ہدایات اسلامی ہیں. اوپر جہاں قرض خواہ قرض دینے والا جو ہوتا ہے کبھی قرضہ دے کر زیادہ مانگے تو قرآن کریم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ آپ بالکل زیادہ نہیں لے سکتے. زیادہ لینا تو درکنار بلکہ آپ
اسے مہلت دو، ڈھیل دو یا اس کو معاف کر دو۔ یہ قرآن کریم نے یہ ہدایت دی۔ اب باقی مطلب کسی کے دل میں یہ آئے کیا تو معاف کرنا پڑے تو کوئی قرضہ دیتا ہی نہیں۔ قرآن صرف معاف کرنے کا ہی نہیں کہتا، بلکہ تم نے قرضہ دیا ہے کسی کو اور لین دین کا ادھار معاملہ اگر کیا ہے تو تمہارا ادھار معاملہ جو ہے، تمہارا روپیہ، تمہارا پیسہ یا تمہارا غلہ اور مبی جو ہے وہ ضائع نہ جائے، تو ضائع جانے سے بچانے کے لیے اسلام یہ ہدایت دیتا ہے، شریعت یہ ہدایت دیتی ہے، اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ تم آپس میں لکھ لیا کرو بیٹھ کر، تاکہ کوئی گڑبڑ ہو، کہیں کوئی انکار کر دے، کوئی 19-20 کر دے تو فوراً لکھا ہوا اگر ہوگا تو مکرے گا نہیں، وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم ادھار معاملہ آپس میں کرو ایک متعین مدت تک فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر کوئی ادھار معاملہ کر رہے ہیں، مثلا بیچنے والے نے کوئی چیز نقد بیچی، مبی تو نقد ہے لیکن ثمن اور قیمت ادھار رکھی، ابھی فی الحال خریدنے والا اس کا ثمن ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا ہے، ادھار رکھا۔ یا بیع سلم کا معاملہ کیا، تم نے چیز کی قیمت تو نقد دے دی، پیسہ تو نقد دے دیا، پر گیہوں ہے، جو ہے یا کوئی بھی چیز ہے تم اس کو ادھار خرید رہے ہو کہ وقت پر 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد تم فلانی چیز مجھ کو دے دینا، میں تمہیں اس کی رقم ابھی فی الحال دے دیتا ہوں۔ لیکن ادھار معاملہ کرنے میں شریعت نے کیا کہا، الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک اس کی میعاد مقرر کر دو۔ ایسے ہی بغیر میعاد مقرر کیے ادھار لینا دینا جائز نہیں ہے۔ اور میعاد بھی کیسی مقرر کرنی ہے؟ میعاد بھی ایسی مقرر کرنی ہے کہ جس میں کل کو جا کر جھگڑا کھڑا نہ ہو۔ مبہم میعاد نہیں کہ گیہوں کٹنے تک یا فلانی سیزن لینے تک۔ اب سیزن تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، موسم میں 19-20 ہونے کی وجہ سے سیزن آگے پیچھے پکنے میں ہو سکتا ہے، تو ایسا مبہم معاملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ مہینہ متعین کرو، وقت اور تاریخ متعین کرو کہ فلانے مہینے کی فلانی تاریخ تک، ایسا صاف معاملہ لکھ لیا کرو، آپس میں متعین کر لیا کرو۔ جب یہ معاملہ واقع ہو جائے دونوں کے درمیان اجازت آئے تم بدین، جب تم ادھار معاملہ کرو ایک متعین مدت تک، تو اب کیا کرو، اس کو تحریری شکل میں لاؤ، اس کو لکھ لیا کرو، ایسے ہی باتوں باتوں میں نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انسان نسیان سے پیدا ہوا ہے، اس کے گھٹی میں نسیان پڑا ہوا ہے، اس لیے بھول جائے کہ اتنے میں معاملہ ہوا تھا۔ قیمت مقرر کرنے والا جو کہتے ہیں کہ نہیں 200 میں معاملہ نہیں ہوا تھا، 250 میں یا 150 میں ہوا تھا، تم غلط کہہ رہے ہو۔ یا دینے والا چیز دینے والا یہ کہے کہ 200 کے اندر 2 کلو کا معاملہ نہیں ہوا تھا، 1.5 کلو کا معاملہ ہوا تھا، یہ جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے، یہ بالکل بھی انکار ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم میں فَاكْتُبُوهُ، جب ایسا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور لکھنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے آپس میں لکھ لیا کرے انصاف کے ساتھ لکھنے والا۔ لکھنے والا کیسا ہو؟ 19-20 نہ کرنے والا ہو، لکھنے والا طرفداری کسی کی، مشتری یا بھائی دونوں میں سے کسی کی طرفداری کرنے والا نہ ہو۔ کبھی لکھنے والا مشتری کی طرفداری کرنے والا ہو تو اگر ادھار یعنی قیمت زیادہ ہے اور وہ کم لکھ دے گا اس کی طرفداری کر کے، یا بائیں کی طرفداری کر کے چیز کم ہے اور وہ زیادہ لکھ دے گا، تو اس لیے فرمایا
کہ لکھنے والا کاتب جو ہے وہ انسان کے ساتھ لکھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ فن عطا فرمایا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا ہے, لہذا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ, چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک انصاف کے ساتھ لکھنے والا لکھ لے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, اور لکھنے والا انکار نہ کرے, لا يَأْبَ, انکار نہ کرے لکھنے والا, أن يكتب, لکھنے سے, جیسا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ, بس لکھ لینا چاہیے. کسی کو لکھنے آتا ہے تو باؤ میں نہ آگے, کہتے ہیں کہ آتا ہے تو باہر میں آتا ہے. یہ تم کو جو لکھتے آتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے تم کو لکھنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے, تم کو لکھنے کا تمہارے پاس ایک انداز ہے, ایک ترتیب ہے, تو جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے, یہ ترتیب اور یہ انداز اور یہ سلیقہ, یہ لکھنا تم کو سکھایا, یہ اللہ نے سکھایا ہے. اس لیے تم باؤ میں نہ آؤ, بلکہ کوئی اگر تم سے لکھنے کا کہے کہ تم اس کو کیا کر دو, لکھ لیا کرو. انکار نہیں کرنا چاہیے کافی. بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ کرنے والے آپس میں لکھنے پر قادر ہوتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں لکھنے کی, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا ہے, وہ لکھ نہیں سکتے. بعض مرتبہ وہ بچہ, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ لکھنے پر قادر نہیں, وہ عاجز ہے. اسی طریقے سے معقول ہے, کم عقل ہے, اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے, بیوقوف ہے, نصف عقل کا ہے, تو یہ لکھے گا کیا, الٹا سیدھا لکھے گا. اسی طریقے سے کوئی بوڑھا ہے, اس کا لکھنے میں ہاتھ نہیں چلتا ہے, تو بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے, بچپنے کی وجہ سے کمزوری ہے, عقل کے اعتبار سے وہ کمزور ہے. تو ایسی صورت میں قرآن کا ہدایت دیتا ہے, وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. ایک بات تو قرآن نے کیا بتائی کہ لکھوانے پر, لکھنے کی لکھوانے کی ذمہ داری کس کی ہے, بائیں کی ذمہ داری ہے یا مشتری کی ذمہ داری ہے. تو قرآن کریم نے واقع فرمایا کہ وہ شخص لکھوا لے جس کے ذمہ حق ہے, جس نے ادھار معاملہ کیا ہے نا, اس کی ذمہ داری ہے. مثلا مبی کو نقد خریدا ہے اور پیسے اور رقم ادھار رکھی ہے, تو یہاں لکھوانے کا حق جس کے ذمہ قیمت ہے اور جس نے قیمت ادھار رکھی ہے اس کا حق ہے کہ وہ لکھوا. یا اگر خریدار نے تو رقم نقد دے دی, پیسے نقد دے دی, بے سلام کا معاملہ کیا اور چیز ادھار خریدی ہے, تو ایسی صورت میں جو چیز ادھار خریدی ہے تو چیز خریدنے والا لکھوائے, یعنی جس نے ادھار کا معاملہ کیا ہے, جس کے ذمہ ادھار ہے وہ لکھواوے. اس لیے کہ یہ لکھوانا اور یہ لکھنا جو ہے ایک طرح کا اقرار نامہ ہے. پیسے دینے والا تو اپنے پیسے دے کر فارغ ہو چکا, یا چیز دینے والا اپنی چیز دے کر فارغ ہو چکا. اب نقصان جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اب ہو سکتا ہے مکر کون جائے, جو جس کے ذمہ ادھار ہے وہ مکر سکتا ہے, چیز دینے والا تو مکر نہیں سکتا, اس نے تو اپنی چیز دی ہے. یا اگر بے سلم کا معاملہ کیا ہے تو رقم دے دی ہے اس نے, تو وہ رقم دینے والا تو مکر نہیں سکتا, لیکن جس کے ذمہ ادھار ہے وہ مکر سکتا ہے. اس لیے وہ خود لکھوائے جس کے ذمہ ادھار ہے, تاکہ یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہو جائے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے اتنے روپئے مجھے دیے ہیں, یا میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے فلاں چیز مجھے دی ہے. تو یہ ایک طرح کا اقرار نامہ ہے, اس لیے جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھوا دو. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اللہ تبارک و تعالی جو اس کا پروردگار ہے اس سے ڈرے. لکھنے میں اور لکھوانے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے, کہیں 19 مس نہ کرے,
ولا يبخس منه شيئا، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے. جس پر معاملہ ہوا ہے، جتنی قیمت پر معاملہ ہوا ہے اس میں سے قیمت کم نہ کرے. اگر قیمت ادھار ہے یا کوئی چیز ادھار ہے تو اس چیز میں کمی نہ کرے، بلکہ پوری ادا کرے، قیمت پوری ادا کرے، چیز پوری ادا کرے. لا يبخس منه شيئا، اس میں کچھ کمی نہ کرے. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، اور اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے، او لا يستطيع ان يمل، یا وہ لکھوا نہیں سکتا ہے، فلیملل، تو لکھواوے. اس کا ولی انصاف کے ساتھ، جس کے ذمہ حق ہے وہ کم عقل ہے، نصف عقل کا ہے، یا کمزور بچہ ہے، یا بوڑھا ہے، کمزور ہے، یا وہ بھول لکھوا نہیں سکتا ہے، مثلا گنگا ہے، بولنے کی قدرت نہیں ہے. عقل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، بہت بڑا عقل مند ہے، لیکن زبان سے بول نہیں سکتا، گنگا ہے. یا سامنے والا جس سے معاملہ کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، اس کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا. وہ یعنی خریدنے والا اردو ہے، اردو جاننے والا ہے، اور سامنے والا بیچنے والا جو ہے عربی کو جانتا ہے یا انگریزی کو جانتا ہے، اردو زبان نہیں جانتا ہے. اب یہ کہے گا کچھ، وہ کرے گا کچھ. تو اس کے لیے ایک کارکن لکھنے والا چاہیے. تو وہ جو بیچ میں کارکن جو ہے، لکھنے والا جو ہے، ولی جس کو کہا جاتا ہے، وہ انصاف کے ساتھ لکھے، وہ کوئی گڑبڑ نہ کرے. کہ زبان نہیں جانتا ہے تو ہم دونوں آپس میں مل لیں اور کچھ رشوت بٹور لیں، یا اسی طریقے سے یہ نہیں جانتا تو ہم کچھ کبھی زیادہ کر لیں. عام طور پر یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں وکیل بنتے ہیں، جہاں اسٹوروں میں، بڑی بڑی سٹیوں کے اندر، جہاں فورین سے لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں اور معاملہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اب دکاندار سے اس کی سودا بازی ہو جاتی ہے، ہوٹل سے اس کی سودا بازی ہو جاتی ہے. وہ آ کر سیدھے ہوٹل سے ہوٹل پر اترتے ہیں اور ہوٹل سے اس کی سودا بازی ہوتی ہے. شاپنگ بڑے بڑے مالوں سے اس کی سودا بازی ہوتی ہے کہ میرے پاس دبئی سے، میرے پاس سعودیہ سے، یا میرے پاس امریکہ کا، یا میرے پاس انگلینڈ کا فلانا شخص آتا ہے اور میں ترجمان کر کے تیرے پاس آؤں گا، تو مجھے اتنا کمیشن دینا، میرا اور تیرا اتنا کمیشن، اور تو قیمت اتنی بتلانا، میں اس کو اتنی قیمت بتلاؤں گا. سودا ہوتا ہے 50,000 میں اور اس کو بتلاتا ہے 75,000 بتلاتا ہے. 75,000 بتلا کر 25,000 اپنے جیب پہ کرتا ہے. بتائیے یہ حلال ہے کہ یہ حرام؟ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یہ بھی ایک طرح کا ولی ہے، یہ بھی ایک طرح کا ولی اور کارکن ہے، یہ اس کا وکیل ہے. ولی کہو، وکیل کہو، تو ایسے ترجمان بن کر تم جاتے ہو، تم اس کا وکیل بن کر جاتے ہو، تو انصاف کے ساتھ اس کو لکھواؤ اور انصاف کے ساتھ اس کا حق ادا کرو. ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ ایک ہمارے ہندوستانی حاجی صاحب حج کے لیے گئے، اور اس وقت پانی کے جہاز سے جانا ہوتا تھا. تو پانی کے جہاز سے وہ یہاں سے گئے اور جدہ گودی پر اترے. وہاں لگیج اور مال سامان کی ہیرا پھیری میں کولی کے ساتھ کچھ بحث و مباحثہ ہوا، کچھ جھگڑا ہو گیا. تو وہ ہندوستانی جو تھا اس نے کولی کی داڑھی پکڑی اور زور سے کھینچی، تو جس کی وجہ سے کچھ داڑھی کولی کی نکل آئی. اب کولی نے وہاں مقدمہ دائر کیا، قاضی صاحب کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا، اور یہ تو ہندوستانی تھا، زبان جانتا نہیں تھا عربی زبان. تو ایک ترجمان
اس نے طے کیا. اب ترجمان نے کیا کیا؟ ترجمان نے اس کو سکھا دیا. کس کو؟ ہندوستانی حاجی کو سکھایا کہ جب قاضی صاحب تمہیں پوچھے، قاضی صاحب تجھ سے پوچھے تو تم یوں کہنا بلی آئی میں نے نہیں نکالی، بلی آئی میں نے نہیں نکالی. تو ہاں کورٹ میں حاضر ہوئے، قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہوئے. جب معاملہ چلا تو قاضی صاحب اس ہندوستانی حاجی کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا تم نے اس کی داڑھی نکالی؟ تو اس ہندوستانی حاجی نے کہا بلی آئی میں نے نہیں نکالی. تو قاضی اس ترجمان سے پوچھتا ہے کہ کیا کہتا ہے یہ؟ تو ترجمان نے کہا کہ باللہ ما خرجت، باللہ ما خرجت، کہ وہ جب وہ بلی آئی میں نے نہیں نکالی تو باللہ ما خرجت. تو قاضی صاحب نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اس کی قسم پر فیصلہ دے دیا اور اس کو رہا کر دیا. تو ترجمان 19-20 اور انصاف سے معاملہ نہ کرے تو ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے ترجمان کو چاہیے اور وکیل کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن